والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. تے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے سن دید نوں دنے راتیں اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. تے جدوں باغ وچ خزاں وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں رب رسول دیاں یاریاں نے.
سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وزدنا منہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی دی ہوئی توفیق اور اس کی بخشی ہوئی عنایت سے میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آیات کریمہ کا ترجمہ کروں، مجھ سمیت سارے دوست نیت فرما لیجئے کہ جو کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے حلقہ احباب تک اس پیغام کو منتقل بھی کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جب کر دیتے ہیں فاحشۃً کوئی برائی، او ظلموا انفسہم یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ پھر انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے برائی ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، اس کے بعد انہیں اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہ کی اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون گناہ معاف کرتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کون معاف کرتا ہے؟ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے جڑا پردے پاون والا۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہ معاف کرتا ہو؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، جو گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے کہ ہو گیا جو کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی بھی ہوتی ہے نا، چل ہو گیا میں کیتا جو کرنا، آگے اکڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطی پر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ معافی بھی وہی مانگتا ہے جو جانتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ اصول ہے کہ معافی کون مانگے گا؟ جسے یہ پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں، جو دوسرا بندہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، تو معافی وہی مانگے گا نا جسے غلطی کا احساس ہو جائے۔ جس کے اندر سے احساس ختم ہو جائے وہ تو انسان ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ تو جانور ہیں، بلکہ انہیں جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہی میں چلے گئے وہ۔ اولئک، وہ لوگ جو جانتے ہیں جی گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں معافی مانگنے کے بعد بخشش بچ جاتی ہے۔ ان کی جزا کیا بچتی ہے؟ ابھی ظاہری بات ہے، غلطی ہو گئی، اس نے کیا کر لیا؟ معافی مانگ لیا۔ اللہ فرماتا ہے معافی مانگنے والے کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم اسے بخشش عطا کر دیتے ہیں۔ ہم اسے بخشش، میرے ساتھ رہیے گا، کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا آج۔ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي،
جزا ختم نہیں ہوئی، بخشش بھی دیتے ہیں، ساتھ میں جنات بھی دیں گے۔ یہ قرآن پاک کے لفظ پر غور کریں، جنت نہیں کہا۔ حق تو یہی ہے نا کہ بندے کو کیا ملے گی؟ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ نیک اعمال کرو گے تو تمہیں کیا ملے گی، جبکہ قرآن کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جنات۔ جس بندے نے اپنے گناہ کو گناہ سمجھ لیا، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر لیا اور اپنے رب کے پاس آ گیا کہ مالک مجھ سے ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے بخشش تو ہم اسے دیں گے ہی دیں گے، ساتھ میں اس کے لیے کیا ہے وہ جنات۔ ہون جی جنت ایک کے تاں ایک ہوئے گی جی، 8 نے تے 8 جنتاں۔ گل سمجھ آئی؟ قرآن پاک میں 8 جنتیں مذکور ہیں نا جی، تو اللہ فرماتا ہے جنات، ہم اس کو ساری جنتیں دے دیتے ہیں۔ ہم اس بندے کو، کس کو؟ جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے رب کے آگے جھک کر معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جنات دیں گے، تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اوپر بندہ چل رہا ہوگا، اوپر بندہ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، نیٹ کی دنیا ہے آج کل، ہر چیز آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں نے گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں کہ اوپر شیشہ نظر آتا ہے، نیچے ایسے لگتا ہے جیسے پانی چل رہا ہو، تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کے انسان کا نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ سبا آ رہی تھی نا، وہ جس دن تخت منگوایا گیا، جس دن، اس دن آپ نے کہا جی اس کا تخت تو آ جائے گا، لیکن اس کا تخت بچھانا ایسی جگہ پر ہے کہ اس سے پہلے ایک شیشے کا فرش ڈالو، اس کے نیچے پانی ہو اور پانی کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہوں جی۔ وہ جو آج کل ہوتا کیا ہے جی، مہمان آئے تو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا جی، بلکہ آج کل کے تو مہمان ہی عجیب ہیں۔ اس نے سسر کے قبر پہ جانا ہوتا ہے تو قبرستان میں بھی ریڈ کارپٹ دیکھیں ہیں نا، اپنا پیسہ نہیں ہے نا، مال مفت دلے بے رحم، اڑائی جاؤ جتھے اڑدا جے۔ کوئی نہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، کہیں تو لکھا جا رہا ہے، کہیں تو یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، کہیں تو تمہیں جا کے بھرنا پڑے گا۔ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ جو نہیں بولتے وہ بھی گناہگار، جو بولتے ہیں ان کی نظر میں وہ بھی کیا ہیں؟ گناہگار ہیں۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں بولیں گے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نہیں بولیں گے تو ہوگا کچھ نہیں، نہیں 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 نہیں، یہ بھی فیصلہ ہے شریعت کا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حقوق چاہے تو معاف کر دوں، پر بندوں کے نہیں کروں گا، ہے نا جی فیصلہ بلا اختلاف۔ کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھیں جی بندوں کے حقوق اگر بندہ کھا جائے تو کیا ہوگا، وہ آپ کو یہی کہے گا جی ادا کرو۔ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ بلا اب کیا کروں، تو اس سے جا کے معافی مانگو جس کا حق کھایا ہے، وہ معاف کر دے گا تو معافی ہے، وہ نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہے۔ اللہ بھی فرمائے گا بندے سے معافی مانگ، میرے پاس نہ آ، یہ معاملہ میرا نہیں ہے، کر لو جتنے ظلم کر سکتے ہو، آج تمہارے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، اختیار ہے، جو ہو سکتا ہے کر گزرو، لیکن بروز قیامت جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو اللہ تمہیں معافی نہیں دے گا، واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے تم نے، اس دن واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور ہم تو ستائے ہوئے ہیں جی، ہم تو ستائے ہوئے لوگ ہیں، جہاں بدلہ نہیں لے سکتے وہاں تو انشاءاللہ چن چن کے لیں گے ہم۔ تو بہرحال جی کیا بات کر رہا تھا میں، فرش بچھایا گیا جی،
وہ فرش بچھایا گیا. قرآن پاک میں آتا ہے جب وہ آئی نا ملکہ, اسے لگا پانی ہے, اس نے اپنی شلوار اوپر کر لی. تو حضرت سلمان نے بتایا یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کا بچھایا ہوا ریڈ کارپیٹ ہے, جائیے جی آگے تشریف لے جائیے, تخت پر چلیے. تو یہ آج کا نہیں ہے, قرآن پاک میں اس کی اگزامپل موجود ہے. تو لوگ آج کرتے ہیں فخر کے لیے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ فخر کے لیے. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جناب حضرت سلمان نے بچھا لیا تھا ایسا فرش, تو ہم نے بچھایا تو کیا ہو گیا. میں نے کہا جی حضرت سلمان نے بچھایا تھا, انہوں نے ایک کافرہ کو مسلمان کرنا تھا, اسے اسلام کی پاور دکھانی تھی, اسے اسلام کا وقار دکھانا تھا. تو آپ نے تو اس لیے بچھایا, آپ کس کافر کو مسلمان کرنے کے لیے بچھائی جا رہے ہیں؟ آپ کی تو تاریخ یہ ہے کہ 950 سال بندہ تبلیغ کرے, اور بعض روایات میں 1750 سال زندگی ہو. ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کے دیکھے تو ایک جھونپڑے میں بیٹھے ہیں, ایک جھونپڑے میں بیٹھے ہیں. وہ جو کانوں کا بنا ہوا تھا, ککھ وغیرہ سے ملا کر کیا کیا گیا تھا, بنایا گیا تھا, تنکے ان سے بنا ہے. ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا اللہ نے کتنی زندگی دی آپ کو؟ کہ یہ 1750 سال ہو گئے ہیں. گھر کتھے بھئی آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی جب مجھے رب نے بھیجا تھا یہاں پر تو بتایا تھا واپس بھی آنا ہے. جب بھیجا تھا تو ساتھ ہی بتایا تھا کہ واپس بھی آنا ہے, ٹائم نہیں بتایا کہ کس ٹائم آنا ہے. 1750 سال سے میں یہیں رہ رہا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کب آ جائے. اللہ کا وعدہ کب آ جائے. تم تو ایسے لوگ ہو, سوچو یار کہ کیا کر رہے ہیں ہم. بہرحال ہم ایسے باغات دیں گے انہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کیا خوب اجر ہے ان لوگوں کا جو ایسے اعمال کرتے ہیں. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جی؟ جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ لیتے ہیں, اپنے رب کے حضور اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جنات دیں گے, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, نکالے نہیں جائیں گے. نکالے بھئی گھر آپ بنائیں تب بھی نکالے جائیں گے, گھر کوئی مولوی صاحب بنائے تب بھی نکالا جائے گا, گھر کوئی وزیر اعظم بنائے تب بھی, کوئی صدر ہو تب بھی نکالا جائے گا, کوئی چیف اینڈ آرمی سٹاف ہو تو بھی وہ بھی, کوئی چیف جسٹس ہو تو بھی. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بندہ گھر بنائے تو گھر سے نکالا جائے گا. اللہ فرماتا ہے جو ہم دیں گے وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا تمہیں. نکالا جاتا ہے نا جی, جب مرتے ہیں تو نکال دیے جاتے ہیں نا. ویسے زندگی میں نہ بھی نکالیں, آج کل تو جو سٹینڈ چل رہا ہے وہ تو بچے بڑھاپے میں نکال دیتے ہیں. چلو جی فارغ ہو تسی نالو تو یہ بھی کہندے نے تسی ساڑے واسطے کیتا کی ہے. وہ بھی سوچ رہے ہوں یار حلال حرام کما کے تہانوں دیتا ہے. میں کوئی فرق نہیں رکھیا جناب کہ میں حلال کما رہا یا حرام کما رہا. میری تو ساری زندگی یہی خواہش رہی کہ بچوں کا کچھ بن جائے. میں نے طریقے نہیں دیکھے کہ کس طریقے سے آ رہا ہے, یہ دیکھا ہے کہ آگے کچھ بن جائے. اور جن کے لیے بناتا رہا وہی کہتے ہیں تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. میں گناہوں سے دب گیا ہوں, ظلم میں کرتا رہا, چوریاں میں نے کی, ڈکیٹیاں میں نے کی, بے ایمانیاں میں نے کی ہیں جی, رشوتیں میں نے کھائیں تمہارے لیے جناب, اور تم کہتے ہو ہمارے لیے کیا کیا ہے. آج کل تو وقت سے پہلے ہی نکال دیے جاتے ہیں. بالفرض اگر کوئی نیک اولاد ہو, جتنی مرضی نیک ہو, تو مرنے کے بعد تو
نکالنا پڑتا ہے نا جی، نکل جاؤ گے اس گھر سے، اس لیے گھر ایسا بناؤ کو نکلتے وقت دکھ نہ رہے، نکلتے وقت افسوس نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کی جماعت کو بٹھا کر سامنے پوچھا، تم میں سے کون ہے ایسا جو اپنے ورثاء کے مال کی حفاظت کر رہا ہے؟ جو اپنے ورثاء کے مال کی کیا کر رہا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈا اپنا ہے ورثاء دا کی؟ فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا۔ تمہارا کون سا ہے جو تم نے؟ تمہارا وہ ہے جو تم نے، تمہارا وہ ہے جو تم نے رب کے راستے پہ خرچ کر دیا۔ باقی جو کچھ بچا ہے کھائے گا ورثاء، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ کھائیں گے لوگ، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے میری جان کمانا بری بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو مال کبھی نقصان نہیں دیتا۔ مومن کو مال کبھی، کیا مطلب ہے؟ جبکہ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ مال کیا ہوتا ہے؟ نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ فرمایا مومن کو نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی۔ جب مومن مال کو اس انداز میں چلاتا ہے نا تو پھر یہ مال مومن کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ نقصان وہیں آتا ہے جہاں اللہ کے حقوق پامال ہو جائیں، نقصان وہاں آتا ہے مال کا جہاں حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے۔ وہ بس سارا کچھ میرا ہی ہے، سارا کچھ، ہر فائدہ میرے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے۔ یہ سوچ جو ہے نا جی، اس سوچ نے مومن کو اس مقام سے ہٹایا ہے۔ ورنہ ہماری تو تعلیمات ہی یہ ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ہون۔ بھائی جائے جہنم میں جی، ہیلو اگلی گل آ گئی جی، میں تو کچھ اور کہنے لگا سا، وہ کہندے نے اج کل تے خواہش ہے کہ بھائی والا بھی میرا ہی ہو جائے، رلے جائے جدھر جانا ہے انہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا جی، یہ کیا ہے؟ خلاف شریعت ہے۔ آج تمہیں بھلے فائدہ ہو جائے لیکن آخرت میں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے یاد آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا سوچو، ذرا تصور کریے، 1000 اونٹ سامان سے لدا ہوا کھڑا ہے جی، اور 1000 گھوڑے بھی لدے ہوئے کھڑے ہیں، بندے بھی اوپر بٹھا دیے، تلواریں بھی دے دیں، تیر نیزے بھالے سارا کچھ دے دیا۔ رسول خدا نے پھر اعلان کیا کہ ابھی سفر دور کا ہے، جانا بہت دور ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ابھی بھی پورے نہیں ہو پا رہے، صدقہ کرو۔ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں گھر، اشرفیاں بھر لاتے ہیں، سونا چاندی اٹھا کے لے آئے ہیں جی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ڈالا اور ایسے ایسے اچھال رہے تھے، ایسے ایسے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میرے ہاتھ وہ ہیں نہ میرے ہاتھ میں وہ مال ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اچھالتے اچھالتے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کر لے اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا جی۔ آج کے بعد عثمان جو مرضی کام کر جائے اللہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کا فائدہ ہی اتنا کر دیا ہے، اس نے اسلام کا فائدہ ہی اتنا کر دیا ہے۔ تو میری جان اسلام کا فائدہ ہمیشہ سوچو، ذاتیات سے ہٹ کر دوسرے کا فائدہ سوچو، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کا فائدہ سوچو۔ اور ہم تو اتنی بے حس قوم ہیں، فلسطین اجڑ کے رہ گیا، نہیں اجڑا ہے؟ کوئی رہندی سہندی کسر ہے وہ آج کل انہوں نے پوری کر دینی ہے۔ اسی 57 اسلامی ممالک ہوندے ہوئے بھی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں کے بھوکے کو کھانا کھلا سکے، کوئی ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو وہاں کے پیاسے کو پانی پلا سکے۔ کس چیز کے مسلمان رہ گئے ہم؟
اللہ اکبر کبیرہ. ایک زمانہ تھا ایک عورت خط لکھتی ہے یہاں سے سندھ سے کہ میں مسلمان ہوں اور ہندوؤں نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. 17 سال کا محمد بن قاسم. اللہ اکبر. 12,000 کا لشکر لے کے آ جاتا ہے اور اس وقت کے راجہ طاہر کو آ کے لٹا دیتا ہے. یہ تیری جرت کیسے ہوئی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا؟ جی تیری سندھ کو پتہ ہے نا آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام. سندھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسلام ادھر سے داخل ہوا ہے. مسلمان پہلے جب آیا تھا تو ادھر سے ہی داخل ہوا تھا نا جی. تو جہاں اس نے آ کے لٹایا پھر وہاں پہ اپنی حکومت کا علم بھی بلند کر دیا. کہا آج کے بعد یہ ملک اسلامی بن جائے گا. نکل یہاں سے. تو ہوتا کون ہے؟ ایک وہ مسلمان اور ایک ادھر ہم روزانہ ہزاروں جنازے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. کسی کے کان تک جوں نہیں رینگ رہی. ایک ہوتا ہے جی کسی کے دکھ میں شامل ہونا, ایک ہوتا ہے کسی کے دکھ میں, اور ایک ہوتا ہے کسی کے دکھ کو محسوس کرنا. دو چیزیں ہیں. ایک ہے کسی کے دکھ میں شامل ہونا. وہ بندے کو دکھ زیادہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں جاواں ذرا وہ غم ہلکا ہو جائے گا, میں وہ چلو اور کچھ نہیں تے وہ کندھے تے ہاتھ رکھ دیاں گا, یار کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ورنہ جو جا نہیں سکتا وہ یہ محسوس تو کرتا ہے نا کم از کم کہ میرا بھائی کیا ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے. ہمیں پہلے الیکشن کے پیچھے لگائے رکھا, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پیچھے لگائے رکھا, ادھر سے جان چھوٹی تو آپ پی ایس ایل کے پیچھے لگا دیا عوام کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں, ہمیں بے غیرتی پسند ہے, غیرت سے مرنا ہمیں پسند نہیں ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, محسوس نہ کیجیے گا اس بات کو. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس وسائل ہیں اور جو یہ کام کر سکتے تھے. مجھے یاد ہے آج بھی وہ ان کا کیا ہے جو اسماعیل ہانیہ نام ہے نا جی اس کا, وہ کہتا ہے جنگ رکنے میں 1 منٹ لگتا ہے. کتنے منٹ؟ صرف پاکستان کہہ دے جی اگر آپ نے جنگ نہ روکی تو ہم میزائل چھوڑ دیں گے, صرف اتنا کہہ دے تو جنگ. لیکن ہم نے ہزاروں بچے دفنا دیے ہیں. آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے جی, لاشیں کھوتا ریڑھی کے اوپر ڈال کر وہ لے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف. دیکھیں آپ نے کہ نہیں دیکھے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں. چلو کوئی نہیں, ان بچوں کی چیخیں فرشتے تو ریکارڈ کر رہے ہیں نا جی, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ مائیں جو دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی ہیں, ان بچوں کی آہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں نا جی. وہ بچے جو بھوک کی وجہ سے اس وقت گھاس اور پتے کھانے پہ مجبور ہیں, ان کے اس عمل کو بھی فرشتے تو دیکھ رہے ہیں نا جی, کہ نہیں دیکھ رہے؟ وہ بچے جو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کوڑے کے ڈھیر سے کھانا تلاش کر رہے ہیں, ان کے بھی اس عمل کو اللہ اور اس کی بارگاہ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا جا رہا ہے نا جی. وہ بچے جو پیاس کی وجہ سے خالی ٹینکیوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کہیں سے پانی کا قطرہ مل جائے, دیکھا جا رہا ہے نا جی, لکھا جا رہا ہے. ہم سارے دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے باوجود ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا جی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بم چلا دیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں یہی کہیں گے جی ہماری معیشت تباہ حال ہے, ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. کیا کریں گے؟ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو IMF ہمیں آگے سے قرضہ نہیں دے گا, قرضہ نہیں دے گا تو ہماری عیاشیاں پوری نہیں ہوں گی. ہماری عیاشیاں نہیں پوری ہوں گی, نہیں پوری ہونی تو جناب ہم مر جائیں گے. ہم مریں اس سے بہتر ہے کہ وہی مرتے رہیں. نتیجہ یہ نکلا ہم مریں, اس سے بہتر کیا ہے کہ وہی مرتے رہیں. اور وہ لوگ جو حرم کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں,
अकबर जो कहते हैं जनाब इस वक्त हम उम्मत मुसलमान के वाहिद लीडर हैं, अल्लाह अकबर उस बेगैरत का काम भी चेक करो। वो रियाज के अंदर जनाब रियाज फेस्टिवल करवा रहा है। क्या करवा रहा है? वो रियाज फेस्टिवल करवा रहा है और उसके अंदर जनाब दुनिया जहान की कंजरियां ले आके उसने नचवा दी हैं। और वो जुब्बा और दस्तार जो पहन के आता है लगता है बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। उसका किरदार ये है कि वो उम्मत मुसलमान को कह रहा है खबरदार किसी ने आवाज चूं की तो क्यों? इसलिए कि अगर तुमने की तो अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा, हमसे नाराज हो गया। हमें अल्लाह रसूल की कोई परवाह नहीं है, हमें तो परवाह है अपने मगरबी आकाओं की। चलो कोई नहीं, कर लो तुम जिसको खुश करना चाहते हो। हम कमज़ोर ज़रूर हैं मगर हम ये कहते हैं ना हमारा इस अमल से तुम्हारे साथ कल इत्तिफाक था, ना आज है, ना कल क़यामत वाले दिन होगा। हम कल भी मजलूम के साथ थे, आज भी मजलूम के साथ हैं और क़यामत वाले दिन भी मजलूम के साथ होंगे। अल्लाह हमें इस जुल्म से निजात अता फरमाए। आलम इस्लाम के हाल पे अल्लाह रहम करम फरमाए। इस्लाम इस वक्त यतीम हो गया है। अल्लाह अकबर इस्लाम क्या हो गया जी? यतीम हो गया है। कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। वो आप देखें ना जी बच्चों के साथ क्या क्या कुछ हुआ है, ख़वातीन के साथ क्या क्या कुछ हुआ है। बंदा अगर तन्हाई में देखे ना वो 2-4 वीडियो, हो बंदा बगैर रोए उठ जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। उसके अंदर इंसानियत के कुछ आसार होने चाहिए। बंदे की चीखें निकल जाती हैं कि ये क्या हुआ है। और इधर जनाब अपने आप को इंसानियत का बड़ा ठेकेदार समझते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ मर गई कोई पता नहीं है। और लाखों सलाम उन गैर मुस्लिमों को जो इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर जी ऐसे ही है। वो जो अफ्रीका सबसे पिछड़ा देश कहते थे, उसकी पार्लियामेंट को सलाम जिसने ये करारदाद पास की कि इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। ऐसे मुसलमानों से तो वही अच्छे हैं ना जी, हैं जी। अल्लामा इकबाल ने कहा था तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान ऐसे होते हैं। खुदा का नाम लो, मरना है, खुदा को जान देनी है। क्या कर रहे हो? कि सिर्फ जिहाद का ऐलान कर दो सारे जमा होके। क्या कर दो भाई? जंग ना रुकी तो हम जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। सिर्फ ऐलान करना है, सिर्फ। वो अबू उबैदा का एक बयान आया था ना जी, उसने कहा मुझे इस्लाम की ताकत का पता उस दिन चला जिस दिन मेरा एक मुजाहिद था और आगे 100 इसराइली खड़े थे। वो जब अल्लाह अकबर कह के निकला तो सारे ऐसे भागे हैं जैसे पता नहीं पीछे हजारों का लश्कर आ गया हो। मुझे इस्लाम की अजमत का पता उसी दिन चल गया था। और हम में से एक भी होगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मसला क्या है? मसला क्या है कि इसराइल भी उसी के पीछे, अमेरिका भी, बरतानिया भी, यूरोप भी, और सारे जनाब ये सारे कुत्ते बिल्ले इकट्ठे होके एक इस फ़लस्तीन के पीछे क्यों पड़ गए? इसलिए कि वहाँ पर टिक टाकर पैदा नहीं होते। उनको मसला क्या है कि वहाँ पर टिक टाकर पैदा नहीं होते, वहाँ पे मॉडल पैदा नहीं होते, वहाँ पे अदाकार पैदा नहीं होते, वहाँ पे क्रिकेटर पैदा नहीं होते। वहाँ पे जो भी पैदा होता है आज भी दुनिया का बेहतरीन मुसलमान पैदा होता है। इस मसला ये है भाई, इन सारे कुत्ते बिल्लों को हमारी नमाज से मसला तो नहीं है। वो कहते हैं नमाजें हम तुम्हें खुद मस्जिदें बना के देते हैं, पढ़ो जितनी पढ़ सकते हो, रोजे जितने मर्जी रख सकते हो, हज जितने मर्जी करो, खर्चा हम देंगे। बस मसला ये है कि हमारी तहजीब के साथ नहीं टकराना। क्या मतलब? शराब हमारी तहजीब में हलाल है, उसके खिलाफ आवाज मत उठाना जी। सूद हमारी तहजीब में ठीक है, उसके खिलाफ तुमने बात नहीं करनी। बढ़ाना है जितना बढ़ा सकते हो, काम नहीं करना। ठीक है जी। पर्दा हमारी तहजीब और सकाफत का हिस्सा नहीं है, लिहाजा पर्दे का नाम मत लेना जी। हमारी तहजीब में औरत को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, जहां चाहे, जहां आए, जहां जाए। उससे बाप भी ना पूछे, खामद भी ना पूछे, भाई भी, लिहाजा तुम भी।
पर लखा सलाम उन माओं को जिन्होंने बच्चे कुर्बान करा दिए मगर नकाब नहीं उतरने दिया। बेशक देखिए ना फ़लस्तीन की ख़वातीन, आपने बेशक बच्चे कुर्बान हो गए उनके, नकाब नहीं उतरा उनका। देखा है तो बताओ। बेशक बेशक आज हमारे यहाँ कोई एक छोटा सा वाकया हो जाए तो माँ को पर्दा याद नहीं रहता। नहीं रहता। लाश हाथ में उठा के भी माँ ने पर्दा नहीं छोड़ा। मसला ये है कि दुनिया का बेहतरीन मुसलमान इस वक्त कहाँ पे है? फलस्तीन में फ़लस्तीन में है। और दुनिया के बदतरीन मुसलमान 57 इस्लामी ममालिक हैं। बेशक ऐसे ही आपने देखने हो तो देख लीजिए। मैं बीच में सऊदी अरबिया भी शामिल है। ऐसे ही है। और सबसे बड़ा बदमाश इस वक्त वही है। इस जुर्म का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है। ऐसे ही और इधर आ जाओ, अल्लाह अकबर। ये जो मिनी अमेरिका बना है इधर यूएई, जानते हैं इसको? दुबई ये मिनी अमेरिका है। इसके अंदर हर किस्म की आज़ादी है जी। अब तो उन्होंने कहा जी शराब के लाइसेंस जारी कर दो। फैक्ट्री बन रही है बाकायदा पूरी एक। कौन बनाएगा? अमेरिका बनाएगा। लाइसेंस हम जारी करेंगे, कौन कौन से होटल पे बिकना है, किस किस मेयार का बिकना है, कैसा कैसा बिकना है। और जब हमारे पास आते हैं तो क्या? जुब्बे। मामे जुब्बे देखे ना आपने? ऐसे ही अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल का शेर याद आया, दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बेशक हाँ जी, तहकीक करो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है इस वक्त उम्मत मुसलमा के लिए। तो 57 के 57 इस्लामी ममलकत में जितने भी सरबराह हैं सारे सिवाय एक के, और वो है यमन। उसने आवाज़ उठाई तो उसको भी जनाब बीच में ही तहस नहस कर रहे हैं वो। बहरहाल वक्त गुजर जाएगा। ऐसे ही फ़लस्तीन में कोई बचे ना बचे, वक्त गुजर जाएगा। हम में से आज कोई है, कल नहीं होगा। भाई बिलफर्ज जितने हम यहाँ बैठे हैं, इमेजिन करिए कि 100 साल के बाद हमने नहीं होना, यहाँ पे किसी और ने होना है। हमने कहाँ होना है? अल्लाह उस मकाम पर होना है जहाँ पर ना बंदा आ सकता है। अल्लाह अकबर। होना कि नहीं होना? बेशक बेशक उस मकाम पर होना है जहाँ पर ना कोई बंदा आ सकता है, ना कोई जनाब मेजर आ सकता है, ना कोई जनरल आ सकता है, ना कोई वजीर आजम, ना कर्नल, ना जनाब चीफ जस्टिस, कोई भी नहीं आ सकता। वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोगों को रसाई हासिल है। वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोगों को रसाई हासिल है। एक है खुदा के फरिश्ते और दूसरा है खुदा का महबूब। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और मेरी आंखों से वो बुजुर्ग नहीं जाता जिस दिन से मैंने उसका क्लिप देखा है। वो कहता है मेरे बच्चों जाके बताना रसूलुल्लाह को, जाके बताना रसूलुल्लाह को, या रसूलुल्लाह हम ज़िबा होते रहे और आपकी उम्मत हमारा तमाशा देखती रही। हम भूख से मरते रहे और आपकी उम्मत हमारा तमाशा देखती रही। हम प्यास से मरते रहे और आपकी उम्मत हमारा तमाशा देखती रही। और वो बंदा मेरी आंखों के सामने बार बार आता है जो कह रहा है ऐ मुसलमानों खुदा का वास्ता, हम बम और गोली से बच गए तो भूख हमें मार डालेगी। हमारा कोई पुरसान हाल हो। हमने बदले में कफन बेचे हैं उन्हें। क्या भेजे हैं? कफन भेजे हैं। ना पानी भेजा, ना खुराक भेजी, और ना हमें इजाज़त है। और सितम ये है कि PSL में हमने उसको पार्टनर बनाया जनाब, जो उनकी फ़ौज को खाना देने में शामिल है। हैं जी? और फिर मुसलमान रोज़ाना टीवी के ऊपर लगा के भाई आज किसका मैच है जी, कौन कौन सी टीमें आएंगी जी, कौन जीतया कौन हारया। खुदा का नाम लो यार, कम से कम ये गुनाह तो तुम ना करो। और कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो ना। मैंने नहीं देखना जी इस बार। क्यों? इसलिए कि ये उनके खून में अपने हाथ रंगे बैठा है जो मजलूम है इस वक्त। तो मजलूम के साथ खड़े होना जुल्म से इनकार कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंने पता टाइम पूरा हो गया, मैं ख़त्म करने लगा, बस 1-2 गाल पढ़नी है। मजलूम के साथ खड़े होना जुल्म का इनकार कहलाता है।
اور چپ کر کے گھر میں بیٹھ جانا، کچھ نہ بولنا، ظالم کا مددگار اور حمایتی کہلایا جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ امت مسلمہ کو کرنا ہے، بے شک کیا اپنے ظالم کے ساتھ رہنا ہے یا پھر مظلوم کے ساتھ رہنا ہے؟ ظالم کے ساتھ رہنا ہے تو جہاں ظالم ہوگا وہی ذات وہیں مظلوم ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس کے اوپر مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد ہے، اگر زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے انتظامیہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ شب برات کا پروگرام جس طرح پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے، اس سال بھی اسی طرح انشاءاللہ